وفاقی محتسب سیکریٹریٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سال 2018 سے 2022 تک ورک پلیس پر جنسی ہراسگی کی 2169 شکایات کا اندراج ہوا ہے، اور یہ فگر صرف اور صرف ابھی وفاقی محتسب کی ہیں۔ ایگزیکٹلی اگر ایک این جی او کی بات کریں، اسلام آباد کی ایک این جی او ہے، اس نے بھی ایک سروے کنڈکٹ کیا اور اس نے یہ بتایا کہ 93% جو خواتین ہیں وہ ورک پلیس ہراسمنٹ کا شکار ہے۔ اچھا، یہ وہ 93% جنہوں نے رپورٹ کیا، اب بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ رپورٹ نہیں کرتی ہیں۔ 93 itself is big, it's huge، کہ جو آپ خواتین کام کر رہی ہیں وہ ان میں سے 93% کہہ رہی ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پر، یعنی ورک پلیس پر کسی سیٹنگ میں ان کو یہ فیس کرنا پڑا ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ جو سٹیٹس ہیں بہت ہی الارمنگ ہیں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں بیرسٹر مریم علی عباسی صاحب، ایسے بہت سے کیسز کو وہ ڈیل کرتی ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ اضافہ شمار کیا بتاتے ہیں، اضافہ ہوا ہے یا رپورٹنگ بہتر ہوئی ہے؟ بفور گوئنگ انٹو دا اسٹیٹس، جنرلی اگر آپ 10 سال پہلے کی بات کریں تو خواتین میں ایون جنرلی ہاؤس ہولڈ میں ہراسمنٹ اور سیکشل ہراسمنٹ کی کوئی خاص اویئرنیس نہیں تھی۔ زیادہ تو لوگوں کو نالج بھی نہیں تھی، اور عموماً یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آ کے بتا بھی رہا ہوتا تو قصہ تو ہمیشہ کہا جاتا تھا اچھا چھوڑ دو، اور برش اٹ انڈر دا کارپیٹ اس طرح۔ بٹ اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں 10 سالوں میں بہت زیادہ چینج آیا ہے، بہت زیادہ اویئرنیس ہے۔ لوگ خواتین بولنا شروع ہو گئی ہیں، یا ان کو ایسا انوائرمنٹ اب پرووائڈ کیا جاتا ہے جہاں اپنے آفیسز کی طرف سے کہ وہ اپنی کمپلین رجسٹر کروا سکتی ہیں؟ دوسری چیز، اور اس میں بھی شاید لا کا آ جانا، قانون سازی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، عموماً بہت قانون سازی ہوتی ہے، بٹ چونکہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو پھر وہ اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مگر اسپیسیفکلی سیکشل ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس میں قانون سازی ہوئی تھی 2010 میں۔ اس کے بعد بہت چینج آیا ہے، دنیا میں بھی چینج آیا اور پاکستان نے بھی اس چینج کو اپنایا، جو بہت پازیٹیو چیز ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مریم، یہاں پر اب سب سے پہلے ناظرین سے بھی ہم کہیں گے کہ آپ بھی کالز کر سکتے ہیں، اگر کوئی ایسا آپ کے ساتھ واقعہ پیش آئے وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی رہنمائی آپ لینا چاہتے ہیں تو مریم ہمارے ساتھ ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، ہمیں کالز کر سکتے ہیں پروگرام کے دوران۔ مریم، ہیراسمنٹ کی ڈیفینیشن کیا اب بدلی ہے؟ خواتین کو اکثر یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کو ورک پلیس پہ ہراس کیا جا رہا ہے، بہت چیزیں نارمل بھی سمجھی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ تو نارمل ہے، یہ کہاں سے ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے؟ ورک پلیس پہ ایسی کون سی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے کون سے ایکٹس ہیں جو کہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی جسٹس عائشہ ملک کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہراسمنٹ صرف جنسی ہراسمنٹ نہیں ہے۔ اب آئی ول کوٹ جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا اٹ گوز بیونڈ فزیکل انٹیمیسی، مطلب کہ صرف فزیکل انٹیمیسی کوالیفائی نہیں کرے گی ہراسمنٹ۔ اگر 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان جو سینئر ہے وہ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں، دیٹ از اے فارم آف ہراسمنٹ۔ اگر آپ کا سینئر ہے وہ آپ کو ایک ایسی انوائرمنٹ دے رہے ہیں جو بہت نیگیٹو ہے، دیٹ از اے فارم آف آلسو ہراسمنٹ۔ اس کو سائیکولوجیکل ہراسمنٹ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ فیکٹس کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا خواتین، کیونکہ ورک پلیس ہراسمنٹ مرد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، عورت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، فیکٹس کیا بتاتے ہیں؟ کیا واقعی خواتین کے ساتھ ہی زیادہ ہوتی ہے، یا پھر مرد بھی اس کے اندر انوالو ہیں، وہ بھی وکٹم ہیں؟ جو سٹیٹس ہیں اس پہ تو خواتین کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، اینڈ جو رپورٹ بھی ہو رہا ہے وہ زیادہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینڈ چونکہ ڈیفینیشن اتنی ایکسپینڈ ہو چکی ہے ہراسمنٹ کی، اور یہ بائی دا وے پہلے نہیں تھا۔ 2010 میں جب قانون سازی ہوئی تھی تب ہراسمنٹ ڈیفینیشن بہت نیرو تھی۔ یہ 2022 میں کچھ ترامیم آئیں، اس کے بعد بہت وائڈ ہوگی ڈیفینیشن۔ تو اس میں فزیکل ہراسمنٹ کے علاوہ سائیکولوجیکل ہراسمنٹ ہے، ڈسکریمنیٹری ہراسمنٹ ہے، تو یہ ساری ہراسمنٹ کی جو ڈیفینیشنز ہے وہ اس میں انکلوڈ ہوتی ہے۔ ایویڈنس کتنا اہم ہوتا ہے؟ ایویڈنس، یہ سوال کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہراسمنٹ میں کسی نے کچھ پروف کرنا ہو تو وہ کیا کریں۔ اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں ہیں اور آپ نے اپنی ہراسمنٹ رپورٹ کرنی ہے تو اس کا بڑا ایک سیدھا سادہ میکانزم ہے جو بہت آسان ہے۔ آپ کو کوئی کورٹ کچہری وغیرہ نہیں جانا پڑتا، آپ سمپلی اپنی جو بھی آپ کا میکانزم ہے آپ کی آرگنائزیشن میں اس کو آپ رپورٹ کرتے ہیں، پھر وہ انکوائری شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس انکوائری میں کچھ وہ جو ایویڈینشری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو عموماً کورٹس میں ہوتی ہیں، قانون شہادت اور وہ ساری چیزیں، وہ آپ کو نہیں فیس کرنی پڑتی۔ بڑا ایک آسان اور سمپل پروسیجر ہے۔ ایک کالر ہے محمد علی فرام اسلام آباد۔ السلام علیکم جی، کیا کہنا ہے یا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی ٹیم کا، کہ اس حساس ٹاپک کو لے کے آپ بات کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر صوبے میں، ہر شہر کے اندر، بڑی بڑی فیکٹریوں میں، خاص طور پہ جو گارمنٹ انڈسٹری ہے اس کے اندر
جو خواتین بیچاریاں کام کرتی ہیں ان کے پاس کوئی ایسا ایونیو، کوئی ایسی ریمیڈی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہونے والی ہراسمنٹ کو جا کے کہیں رپورٹ کر سکے. جہاں ڈیفینیشن کی بات ہو رہی ہے تو گراس روٹ لیول پہ پولیس اسٹیشن کی سطح کے اوپر تو ڈیوٹی آفیسر جو رپورٹنگ ڈیسک پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ پاکستان میں بچے کی قانونی عمر کیا ہے. کبھی وہ بولتا ہے 7 سال، کبھی بولتا ہے 18 سال. جس کو یہی نہیں پتا ہے تو وہ ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن کو کیسے انڈرسٹینڈ کرے گا. اور عموماً اوائڈ کیا جاتا ہے. ایسے اگر کوئی ہراسمنٹ کے غلطی سے چلا بھی جائے کوئی سروائیور وہاں پہ اور رپورٹ کرنا چاہے تو اس کی مذاق بنایا جاتا ہے اس کو. اچھا علی ابھی ہم بات تو ویسے یہ کر رہے تھے کہ ہراسمنٹ ورک پلیس میں جس طرح مریم نے بھی کہا کہ اس میں آپ کو کہیں اور نہیں جانا، آپ کو اپنے ہی ادارے میں اس کو رپورٹ کرنا ہے. مریم آپ پلیز میں چاہوں گا کہ علی کو رسپونڈ بھی کیجیے گا کہ پولیس یہ ہمارا تاثر کیوں کہ ہمیں پولیس اسٹیشن جانا ہے یا کسی اور فورم پر جانا ہے، ہمیں تو اس جگہ پر رپورٹ کرنا ہے. جی تو اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہر کمپنی کا اپنا ایک ایتھکس کا کوڈ ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے گارمنٹس انڈسٹری کی بات کی تو میں چاہوں گا آپ اس کو اسپیسیفائی ظاہر ہے اس میں بھی سب کی پالیسیز ہوتی ہیں. ہر پالیسی کے بغیر تو اب آپ اپنی کوئی بھی ادارہ رن بھی نہیں کر سکتے. اور یہ قانون میں لکھا ہوا بھی 2010 کے کہ آپ کی پالیسی ہونی چاہیے جس کے تحت ایک انکوائری کمیٹی ہونی چاہیے جس میں 3 ممبران ہونے چاہیے جن میں سے ایک ضرور عورت ہونی چاہیے. تو یہ اب کمپنیز کے اوپر ہے کہ وہ اس کے دے شوڈ ابائڈ بائی اٹ. ان کو اویئرنیس پھیلانی چاہیے، ٹریننگز کرانی چاہیے بتانے کے لیے کمپنیز کو کہ آپ کیسے اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. بٹ اگر کوئی خاتون ہے ان کے پاس کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ سب سے پہلے جا کے اپنی جو بھی ڈیزگنیٹڈ اتھارٹی ہیں ان کو بتائیں گی، پھر اس سے ان کا معاملہ آگے چلے گا. تو اٹس سپوز ٹو بی اے سیف پروسیجر. ٹھیک ہے. اچھا مریم، اس میں اب ظاہر ہے ایک بہت اہم بات کی ہمارے کالر نے کہ آپ اگر جاتے ہیں آپ کیس اپنا رجسٹر بھی کرتے ہیں کمپنی کے اندر ہو یا آپ کبھی لیگلی بھی آپ اس کو آگے اگر پرسیو کرنا چاہتے ہیں، مذاق بنایا جاتا ہے. ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ چیز ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے. لوگ ابھی بھی کہتے ہیں یہ نارمل ہے، آفیسز میں ایسا ہو جاتا ہے. خیر وہ ایک الگ بات ہے کہ عورتوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ لوگ اس کو ابھی بھی سنجیدہ نہیں لیتے. اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے یا مزید کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ ہے ٹریننگز. بگ کارپوریشنز میں، آرگنائزیشنز میں ٹریننگز کرانی چاہیے، ان کو سینسٹائز کرانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ کیا بات مناسب ہے اور کیا بات غیر مناسب ہے. اس میں ایک فائن لائن جو ہے وہ ڈرا کر دی گئی ہے اور ان کو بتانا چاہیے کہ کیا چیز آپ کا باڈی کے جسچرز ہیں وہ کون سے مناسب ہیں اور کون سے مناسب نہیں ہیں. تو یہ ٹریننگز دی جاتی ہیں سب کارپوریشنز میں، سب بڑی کمپنیز میں، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کیا چیز کہیں گے تو دیٹ ول کوالیفائی ایز ہراسمنٹ، آپ کیا چیز نہیں کہیں گے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے اور یہ کمپنیز کے اوپر ہے کہ وہ ٹریننگز کو جو ہے انشور کریں. اور اس میں مریم کئی بار ایسے بھی دیکھا ہم نے کہ جو ایک ایکچوئل کیس ہوتا ہے جس میں ایک وکٹم ہوتا ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا ہوتا. کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوتے آئے ہیں جو کہ کشمال طارق صاحبہ سے ایک بار ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسے بھی کیسز آئے جس میں خاتون نے جھوٹے الزام لگائے تھے. خواتین ایسے الزامات لگاتے ہیں، پروپورشن بہت کم ہوگی لیکن بہرحال ہے موجود ضرور ہے. اب ایک خاتون اگر ایسا کوئی سٹیپ لیتی ہے تو ظاہر ہے بہت سی خواتین کے حق پر اس نے ڈاکہ ڈال دیا کہ جو کہ اصل میں وکٹم تھیں، لیکن آپ کے اس جھوٹے کیس نے ان کے لیے بھی ظاہر ایک پرابلمٹک سینیریو کریٹ کر دیا. آپ نے ایسے کیسز دیکھے؟ جی بالکل، میں نے ایکچولی ایسا کیس ڈیل کیا ہوا ہے جس میں ایک، اور یہ ایکچولی کافی ایک سیناریو جو ہے وہ کامن ہے. کیسز میں نے کم دیکھے ہیں بٹ ایک پرسنلی میں نے دیکھا ہے. اس میں جو خاتون تھیں شی وانٹیڈ ٹو انڈرمائن ون آف دا آئی تھنک سینئرز ان ہر کمپنی. تو انہوں نے پھر یہ ایک پورا قصہ جو ہے گھڑا. جی تو یو رائٹ، ایسے ہوتا ہے بٹ یہ بہت ایک اسمال بالکل کم ہے لیکن اس کا امپیکٹ ان خواتین پر آتا ہے جی کہ جو ظاہر ہے جو کہ پھر جنہوں نے اس کو لڑنا ہوتا ہے اس جنگ کو، جن کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہوتی ہے، ان کے لیے آپ نے ایک روڑا اٹکا دیا ہوتا ہے. تو ایک خاتون کیسے دوسری خاتون کے لیے ایٹ دا سیم ٹائم ورک پلیس پر روڑے اٹکا رہی ہے، ہم اس کی ذرا بات کریں، بھلے پرپورشن کم ہے لیکن اس کا امپیکٹ زیادہ ہے. ایسے میں جب ہم ٹریننگز کی بات کرتے ہیں، جو جتنے کیسز آپ نے دیکھے، کوئی سجیشنز جو آپ دینا چاہتی ہوں ورک پلیس پر کام کرنے والی خواتین کو بھی کہ اچھا ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو ان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ آپ اس پر رسپونڈ کریں، ڈاکٹر شاہد حیدرآباد سے ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم جی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام جی. میں کہنا چاہوں گا کہ یہ انٹرمیڈیٹ کے ایگزامس ہو رہے ہیں سندھ میں نا ابھی،
ٹھیک ہے. تو فیمیل گرلس کالجز جو ہیں وہاں پر جو بورڈ کی ٹیمیں آتی ہیں وہ جو ان کے ساتھ فیمیل اسٹاف نہیں ہوتا جو باڈی سرچ کرے, تو پیرنٹس کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے. تو آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ آواز نہیں, یہ بہت سیریس بات ہے آپ جو بات کریں سر, کہ وہاں پر جو انویجیلیشن کے لیے سٹاف آ رہا ہے, جو چیکنگ کرنے آ رہا ہے, وہ سارے مرد ہیں, تو کیا وہ فزیکل سرچ کر رہے ہیں, باڈی سرچ ہو رہی ہے؟ جی, جہاں کافی جگہ پہ رپورٹس آئی ہے کہ وہاں پر جو ہے نا ان کے ساتھ فیمیل اسٹاف نہیں ہوتا, تو بہت پریشان کن اور تکلیف. یہ کون سے, یہ کن اداروں کی آپ بات کریں, کیا آپ نام بتا سکتے ہیں تاکہ اس کو فالو اپ اس پہ لیا جا سکے؟ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن کے ایگزامس ہو رہے ہیں, فرسٹ ایئر انٹر کے جو ہیں اس میں جو ہے, تو آپ کے یہاں سے اگر آواز جائے. یہ بہت اہم بات ہے جی, اس کو آپ نے بہت اچھا کیا, آپ نے کال کی ہمیں. we'll highlight this and I'm sure جو authorities اس پر ایکشن لیں گی, ہم ڈسکشن کو آگے بھی بڑھائیں گے. مریم, اگر ایک خاتون جو ہے وہ اس کو ہراس کیا جا رہا ہے, کیا ٹپس آپ ان کو دینا چاہیں گی, کیا سٹیپس ہونے چاہیے جو ان کو فوری طور پر لے لینے چاہیے تاکہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے کیس کو رپورٹ کر سکیں؟ سب سے پہلا جو سٹیپ ان کو لینا چاہیے, ان کو فوراً رپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, فوراً. اور ڈیورنگ دا ٹائم جب ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, اب تو آج کے زمانے میں تو بیکاز ہم لوگ فون استعمال کرتے ہیں تو ہر چیز واٹس ایپ پہ آ جاتی ہے, اور زیادہ تر اف آئی کین ایڈ ہراسمنٹ کے کیسز میں واٹس ایپ کانورسیشنز کی بہت اسکرین شاٹس لی جاتی ہیں, کیونکہ اس میں کچھ بہت غیر مناسب باتیں لکھی جاتی ہیں, تو بہت سے لوگ ان کی اسکرین شاٹس لیتے ہیں اور کھٹی کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک اسکرین شاٹ ہوتی ہے, بہت سی جو ہے نا ریکارڈ وہ بلڈ کرتے ہیں اپنا خواتین, اور پھر اس کے بعد فوراً سے اس کو رپورٹ کر دیتی ہیں. تو ایک میں ٹپ دوں گی کہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی لگے کہ کسی نے جو بات کی ہے وہ مناسب نہیں ہے, تو آپ اس کو دیکھیں, اگر وہ پھر سے ریپیٹ کریں اور کانسٹنٹلی ان کا پیٹرن ہے تو آپ اپنا ریکارڈ بلڈ کریں, اور دین یو شوڈ ڈیفینیٹلی رپورٹ اٹ. دین آپ کی جو بھی پالیسی کے تحت جو بھی پرسن ڈیزگنیٹڈ ہے ان کو آپ فوراً کے فوراً رپورٹ کریں. وہ نامناسب باتیں کیا ہو سکتی ہیں جس کا ایک نارملی ایک خاتون کو ادراک شروع میں نہیں ہوتا کہ یہ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں؟ اب یہ تھوڑا سبجیکٹیو بھی ہو جاتا ہے. اب جیسے کہ اگر کوئی خاتون ہے, ان کو کوئی کہہ دے مجھے آپ کے بال اچھے لگ رہے ہیں, شاید ایک خاتون کو یہ بات بری نہ لگے, مگر ایک خاتون کو یہ بات بہت بری لگے گی. پہلی دفعہ انہوں نے کہا مجھے آپ کے بال اچھے لگے ہیں, دوسری دفعہ وہ کہا مجھے آپ کے ہاتھ پسند ہیں, وہ پھر بڑھتا چلا جائے گا, رائٹ. اٹ ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر. سو کوئی بھی انوانٹیڈ چیز جو ہے وہ اس میں فال کرے گی, آپ اس کا بہت بہتر ہے کہ ایویڈنس اپنے پاس رکھیں تاکہ وہ ایٹ دا ٹائم آف انویسٹیگیشن آپ کے لیے اچھا ثابت ہو سکے. جس کے ساتھ یہ ہوا اس نے رپورٹ کر دیا, کیس آگے چلا, انویسٹیگیشن کمیٹی نے دیکھا, جس نے کیا سزا کیا ہے ہمارے قانون میں؟ تو جو 2010 کا قانون ہے اس پہ جب انکوائری کمیٹی اپنی ساری کی ساری پروسیڈنگز ختم کر لیتی ہے تو اس کے بعد وہ پھر اپنی رپورٹ بنا کے بھیجتے ہیں اپنی کمپنی کے اندر کمپیٹنٹ اتھارٹی کو, اور بتاتے ہیں کہ ہمیں لگا ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں, اور پھر اس کے حساب سے ان کو یہ پینلٹیز لگنی چاہیے. ٹھیک ہے, پینلٹیز کیا ہیں؟ ڈسمس کر دیا جاتا ہے, نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے, آگے کا کانسیکوینسز؟ ڈسمسل کافی بڑی جو ہے پینلٹی ہے. ٹھیک ہے, کچھ میں اگر ایویڈنس کم ہو تو اس میں ان کو لیو پہ بھیج دیتے ہیں, تو اس طرح کی پینلٹیز ہوتی ہیں اکارڈنس ٹو کہ کتنا زیادہ اگر نوکری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سنگین الزام ہے, تو ان کو کانسیکوینسز آگے بھی فیس کرنے پڑیں گے. مریم بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھی.